الگ آپ سسٹم کو چیلنج کر سکتے ہیں. جی وہ 2 ٹرم الیکشن لڑنے کی اجازت دیتی ہے. پھر اس کے بعد ان کا یہ ہے کہ آپ 1 ٹرم گھر پہ بیٹھیے، اس کے بعد دوبارہ آپ کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو دوبارہ جب کنٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں ابھی تک تو کوئی ری ایمرج نہیں ہو پایا 3rd ٹرم کا ہے. ایک تو بڑا اچھا سمنوے تھا ان میں اور جو سپریم لیڈر ہے آیت اللہ علی خامنئی میں، دونوں کے بیچ میں بڑی اچھی کیمسٹری تھی. اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ گروپس ہیں ان کی بھی پالیسی میں جب تک حماس چل رہا ہے یہ بھی اس کی سالیڈیرٹی میں ٹائم ٹو ٹائم اٹیک کرتے رہیں گے. ان کو کوئی روکنا آسان کام نہیں ہوتا. ریگولر آرمی کو تو امریکن ڈیفیٹ دے سکتا ہے بہت آسانی سے، لیکن ہم نے دیکھا طالبان کو 20 سال سے بھی زیادہ ہی یہ لڑتے رہے اور بعد میں انہی کو ستا سونپ کے واپس آنا پڑا. نمسکار دوستوں، میں امبر زیدی اور سواگت ہے آپ سب کا ایک بار پھر سے ہمارے آج کے خاص کارکرم اٹس ڈیبیٹیبل میں. ایران کے راشٹرپتی اور ودیش منتری کو لے جا رہا ہیلی کاپٹر لاپتہ ہو گیا تھا اور سوموار کو خبر آئی کہ ایران نے اس حادثے میں ان دونوں کو ہی کھو دیا. 2 بڑے نیتا اور ساتھ میں کئی اور لوگ اس میں شامل تھے جو اس پورے حادثے میں ہلاک ہو گئے. اسی پہ ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر آغا صاحب. بہت بہت سواگت ہے آپ کا سر. نمسکار. نمسکار. سر، ایران کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے ابراہیم رئیسی کی موت اور ساتھ میں ودیش منتری. سب سے پہلا سوال تو میرا یہی ہے کہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی حادثہ ہے یا پھر سازش بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، یہاں دلی میں بیٹھ کے یہ کہنا بڑا مشکل کام ہوگا. جی دونوں طرح کی خبریں آ رہی ہیں. یہ خبر یہ بھی ہے کہ سازش ہے، موساد ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو موساد کبھی کبھی اون کر لیتا ہے کہ اگر اس کو کوئی براؤنی پوائنٹس مل رہے ہیں تو وہ فوراً اون بھی کر لیتے ہیں اپنی جنتا کو بھی دکھانے کے لیے. ہو سکتا ہے کہ انوالو بھی ہوں، جیسے کہ انکوائری ابھی چل رہی ہے اور ہمیں امید ہے کہ صحیح رپورٹ ایرانینز دے دیں گے. شاید رشنز بھی اب انوالو ہو گئے ہیں اس انکوائری میں. دوسری طرف یہ بھی کہ جہاں اب وہ جو ہیلی کاپٹر تھا بہت پرانا تھا، 50 سال پرانا. بیل کمپنی کا، شاف ایران کے اس میں چلتے تھے، ان کے وقت کا تھا. اسپیئر پارٹس ان کے پاس تھے نہیں، نیا یہ خرید نہیں سکتے سینکشنز کی وجہ سے. اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ اسپیئر پارٹس نہیں تھے، یہ خود بناتے تھے اور اچھے بنا رہے تھے اسپیئر پارٹس، اس میں کوئی شک نہیں. اتنے دن تک چلاتے رہے اور جو رپورٹس آئی ہیں اس کے حساب سے جو ہے وہ ایرر کی پرابلم ہے، وہ جج نہیں کر پائے. جو انیشل رپورٹس ہیں جو ابھی تک چل رہی ہیں، وہاں پہ فاگ بہت تھا، پانی بھی برس رہا تھا، پہاڑی ایریا تھا اور وہ تھے کیا کہتے ہیں دھند بہت تھا، فاگ. یہ بالکل ویسے ہی گھٹنا ہوئی ہے جیسے کہ ہمارے آرمی چیف کی ہوئی تھی، جنرل کی. وہاں بھی یہی کنڈیشن تھی، ویدر خراب تھا، دھند بھی تھی، ویزیبلٹی بہت لو تھی. مگر سوال اس بات کا ہے کہ جب پریزیڈنٹ سفر کرتا ہے تو اس سے پہلے پائلٹ یا کوئی بھی ہیلی کاپٹر اڑے گا یا پلین اڑے گا تو وہ سب سے پہلے پائلٹ وہ ویدر رپورٹ دیکھتا ہے کہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ چلتا ہے. اور پھر ایسے علاقے میں تو اور زیادہ ہوتا ہے. یہ کیوں گئے، کاہے کے لیے گئے؟ پریزیڈنٹ نے کہہ دیا تو چل دیے. یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے. کیوں زیادہ انسسٹ نہیں کیا کہ سامنے دو ہیلی کاپٹر سیدھے پہنچ گئے، ایک رہ گیا. اس لیے اور شبہ ہو رہا ہے لوگوں کو کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی سانحہ ہے انٹرنل یا ایکسٹرنل. اور پھر یہ ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف بھی بہت سے لوگ ہیں وہاں پہ، اور وہ برابر اب موساد ان کا استعمال بھی کر رہی ہے جی نیوکلیئر سائنٹسٹوں کی ہتیاؤں کے لیے، جرنلز کی ہتیاؤں کے لیے. اس طرح کی پہلے بھی بہت سی رپورٹس آ چکی ہیں. پھر اس کے جی علاوہ یہ بھی ہے کہ آئی ایس ایس وغیرہ جو ہے، آئی ایس ایس، داعش، یہ سب بھی بالکل مرسنری فورس ہیں. ان کی پریزنس ہے وہاں پہ. اسی کے ابھی کچھ سمے پہلے ایک روزے پہ
ISS نے اٹیک کیا تھا، وہ کسی نے کروایا ہوگا، شبہ پاکستان پہ ہے. تو جی بہت سی باتیں ہیں جن کے اوپر ہم لوگ کو تھوڑا ویٹ کریں تو پتہ چلے گا. جی اگر ابراہیم رئیسی کی موت کی بات کریں تو ایران کے لیے سر کتنا بڑا جھٹکا ہم اسے مان سکتے ہیں، حالانکہ بہت بڑی اور بہت دکھد خبر ہے ایران کے لیے اور کسی بھی دیش کے لیے ہو سکتی ہے کہ اگر ان کا پریزیڈنٹ یا ان کا نیشنل لیڈر اس طرح سے حادثے میں مارا جاتا ہے. ایران کے لیے کتنا بڑا جھٹکا ہے؟ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جھٹکا ہے. ایک تو بڑا اچھا سمنوے تھا ان میں اور جو سپریم لیڈر ہے آیت اللہ علی خامنئی میں، دونوں کے بیچ میں بڑی اچھی کیمسٹری تھی. اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے سمے میں یہ سپریم لیڈر بنے، اس لیے جو علی خامنئی کافی عمر ہے ان کی، بیمار بھی رہتے ہیں رپورٹس کے حساب سے، میڈیا کے حساب سے. ایک تو بہت صحیح باتیں پتہ نہیں چلتی ایران کی. ویسٹرن میڈیا تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے سے وہ بالکل صرف نگیٹو خبریں دیتے ہیں، کوئی پازیٹیو بات بتاتے نہیں. اور دوسرے وہاں پہ بہت زیادہ رپورٹرز بھی نہیں ہوتے عموماً، تو فلٹر ہو کے آ بھی نہیں پاتی. اور اسٹیٹ میڈیا ہے وہ بھی ایک ہی طرح کی رپورٹ دیتا ہے اپنی، تو اس سے ذرا مشکل ہوتی ہے. مگر یہ ہے کہ ان کا مرنا ایک بہت بڑا جھٹکا اسٹیٹ کے لیے، ان کی گورنمنٹ کے لیے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو، اس لیے کہ یہ بہت اچھی طرح اپنی ڈیوٹیز کو نبھا رہے تھے. انہی نے، ان کے پیریڈ میں سعودی عربیہ سے اچھے رشتے ہو گئے. پھر اس کے بعد مرنے سے پہلے کچھ ہی گھنٹے پہلے انہی نے آذربائیجان سے بھی اپنے اچھے رشتے بنا لیے. بھارت سے جو چابہار کا مسئلہ چل رہا تھا اس میں برابر کچھ نہ کچھ پرابلمس آتی رہتی تھیں، اس کو بھی سارٹ آؤٹ کر دیا، 10 سال کی لیز دے دی. تو یہ ان کی جو پالیسی تھی کہ گلوبل ساؤتھ کی جو کنٹریز ہیں ان سب سے، اور پلس رشیا چائنا اچھے سب، تو وہ جو بھی ہو، آپ پالیسی جیسی بھی ہو، آپ اس سے سہمت ہوں یا نہ ہوں وہ الگ بات ہے، اس کو یہ ڈیلیور بہت سمارٹلی کر رہے تھے اور بہت تیزی سے کام کر رہے تھے. یہ دو کام تو بہت مشکل تھے، اس لیے سعودی عربیہ کا سے ریلیشن دوبارہ اسٹیبلش کرنا اور آذربائیجان سے، اس لیے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہے وہ ریلیجس پرابلم بھی ہے، جی ٹھیک ہے وہ. اور پھر اس کے بعد ایک اور بڑی لڑائی چل رہی ہے عربوں کے کہ ایرانیوں کے ساتھ، عرب اور عجم کا بھی جھگڑا ہے. تو بہت سے فیکٹرز کے بعد بھی انہوں نے مینیج کیا. تو یہ ہے، آپ نے صحیح کہا کہ ایک بڑا سیٹ بیک ہے ایران کے لیے. ویسے پالیسی میں کوئی پریورتن نہیں آئے گا، اس لیے کہ پالیسی تو جب سے اسلامک ریولوشن آیا ہے 1979 سے اب تک کوئی پالیسی نہیں بنی. جیسے بہت سے گول ہیں جو اچیو ہی نہیں ہوئے. امریکہ کو کنٹین کرنا، اسرائیل کی پالیسی، امریکن اسرائیلی پالیسی جو چھیتر میں ہے اس کو اپوز کرنا، اور جتنے بھی ساتھ میں یہ ہے کہ سینکشنز کے باوجود ملک میں ڈیولپمنٹ کرنا، کافی حد تک کر بھی لیا ہے، انفراسٹرکچر بھی بنا لیا سینکشنز کے ہوتے، لیکن پریشانیاں بھی بہت ہیں. ان امپلائمنٹ بھی ہے، انڈر امپلائمنٹ بھی ہے، کرنسی بہت ویک ہے، یہ سب پریشانیاں بھی ہیں. اس کے باوجود لیکن ایران کی جو پروگریس ہے وہ ریمارکیبل ہے، یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ سائنس، ٹیکنالوجی، اسپیس، نیوکلیئر، روبوٹکس، پھر اس کے علاوہ ڈیفنس سیکٹر میں ان کے جو ڈرونز، میزائلز، اور ان کی ایکوریسی، میزائل میں سب سے بڑی پرابلم آتی ہے ایکوریسی کی، پرفیکٹ. جس وقت انہوں نے امریکن کمپاؤنڈ میں جہاں پہ ان کے ملٹ سولجرز تھے اٹیک کیا، پن پوائنٹ جہاں چاہتے تھے انہوں نے ڈراپ کیا بامز کو. یہ ابھی جو اسرائیل کے اوپر کیا انہوں نے 300 سے کیے، زیادہ تر گرا لیے گئے، لیکن 3 جو علاقے ایسے تھے جہاں پہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے جو 3 ملٹری ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے ہٹ کر دیا، اور تینوں کو
انہیں نے ایرانیوں نے جو ہٹ کیا وہ بلڈنگ کو نہیں، کوئی ٹارگیٹ، اوپن اسپیس کو. یہ ایک میسج تھا جو انہیں نے دیا، جی کم وی کین ریچ. تو اس طرح سے انہیں نے بہت کی، ریل روڈ کنیکٹیویٹی، یورپین اسٹینڈرڈ، اور سینکشنز کو بریک کرنے کی پوری کوشش جاری ہے. اور برکس میں ایک بڑا رول وہ دیکھ رہے ہیں اپنے لیے، اور ایک بڑی پاور کے روپ میں بھی ایمرج کر گئے ہیں اس چھیتر میں. میرا خیال ہے جس طریقے کا انڈیجنس ڈیولپمنٹ ایران میں ہوا ہے کسی اسلامک دیش میں اتنا نہیں ہوا. اور پھر یہ بالکل کہ سر. ایک طرف ہم ابراہیم رئیسی کے کام کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے ایران کو آگے لے جانے کے لیے ایک اہم رول نبھایا ہے، تو دوسری طرف ان کو کڑی پرتکریا کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے. حجاب پورے معاملے کی بات کرتے ہیں تو ان کو کڑا اس کے لیے پرتیروھ اور اس کے لیے ورودھ جھیلنا پڑا. لیکن سر اگر ہم بات کریں ابراہیم رئیسی کے بعد کون ہو سکتے ہیں ایران کے پریزیڈنٹ کی، اگر میں آپ سے جاننا چاہوں کسی. مجھے ذرا مشکل لگتا ہے کون ہوگا بتانا یہاں. اسی کے کئی ایک کینڈیڈیٹس ہوں گے جو اس وقت الیکشن لڑیں گے، اور ایمرج کرے گا. اور ان کے یہاں الیکشن جو ہوتا ہے وہ پہلے کینڈیڈیٹ کو یہ لوگ سلیکٹ کرتے ہیں، اس کی ویٹنگ ہوتی ہے، دیکھتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اسلامک جو ریولوشن کے جو پرنسپل ہیں بیسک اس میں کھڑا اترتا ہے یا نہیں. گارڈین کاؤنسل اس چیز کو دیکھتی ہے، اور پھر اس کے بعد تو بہت سے کینڈیڈیٹ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. ہر کوئی نہیں لڑ سکتا جب تک کہ وہ وہاں سے ویٹنگ نہ ہو جائے. اس کے بعد پھر آتا ہے منظر عام پہ. جی اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہارڈ لائنر ہی ایمرج کر پائے گا. اسی کے کئی سارے نام سامنے آ رہے ہیں سر. بہت سے نام آ رہے ہیں، اس میں سے ابھی فلٹر ہوں گے کچھ دنوں میں بہت سے. اور جی دوسری بات یہ کہ جس پرکار کی ان کی پالیسی ہے اور جس طرح سے اس وقت حماس کے ساتھ ان کے رشتے ہیں، اور جو غزہ میں چل رہا ہے اور اس کو ایران جس طریقے سے سپورٹ کرتا ہے، پھر اس کے جو سمرتھک گروپ ہیں جس کو امریکنز کہتے ہیں کہ پراکسیز ہیں، ان کو سمرتھن دینا اور ان کو ہر طرح کی. تو یہ جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہارڈ لائن ہے. ان کے یہاں 3 بیسک گروپس ہیں، پارٹیز یہ آپ سمجھ لیجیے. ایک گروپ تو وہ ہے جو لبرل ہے، ایک وہ ہے جو کنزرویٹو جس کو کہ ویسٹرن کنٹریز ہارڈ لائنر بھی کہتے ہیں، جس کے یہ پریزیڈنٹ تھے رئیسی، اور اس سے پہلے والے پریزیڈنٹ روحانی جو تھے وہ لبرل مانے جاتے تھے. اور تیسرا پریگمیٹک گروپ ایک ہوتا ہے کہ بھائی جو وقت ہے، حالات ہے، اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. وہ بہت سے ریفارمز کی بھی بات کرتا ہے. حجاب کے لیے بھی اس نے کہا تھا کہ کوئی کمپلسری نہیں ہے، گورنمنٹ کو اس پہ زور نہیں دینا چاہیے. تو یہ جو ہیں تینوں الگ الگ ہیں، ان کی پالیسیز الگ ہیں. جو لبرلز ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ پشچمی دیشوں سے بات چیت ہونی چاہیے، نیوکلیر ڈیل سائن ہونی چاہیے کسی بھی حالت میں، اور پھر اس کے بعد ملک میں پیسے بھی آ جائیں گے بہت سے، اور تیل کا ٹریڈ ہو جائے گا. ہارڈ لائنر جنہیں امریکنز کہتے ہیں یعنی رئیسی، ان کی پالیسی یہ کہ بھائی پشچم سے ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، ویسٹ آف ٹائم. ہم لوگوں نے، ان کا کہنا یہ ہے کہ نیوکلیر ڈیل سائن کی تھی براک اوباما کے وقت میں، لیکن ٹرمپ صاحب آئے تو وہ وڈرا کر لیے گئے، سینکشنز اور لگا دیے، ریگرس سینکشنز. تو اس طرف دیکھنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ ان کا ماننا یہ گلوبل ساؤتھ کی کنٹریز جو ہیں، اور اس کے اندر جو 2-3 بہت امپورٹنٹ ہیں، انڈیا، چائنا اینڈ رشیا، ساؤتھ افریقہ، برازیل، یہ سب جو کنٹریز ہیں برکس کی، ان کو یہ بہت امپورٹنس دیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو اور دوسری کنٹریز جن کے اوپر امریکہ نے سینکشنز لگا رکھے ہیں ان سے ڈیل کرنا، جیسے وینزویلا ہے،
क्यूबा ہے جی یا اور ان کی مدد کرنا ہر طرح سے. مدد میں کیا تیل دے سکتے ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں تاکہ وہ ریجیمز بنی رہیں، یہ سوچ کے ان کی مدد کرنا. جی تو اور پھر اس کے بعد الائز ہیں جو ان کے سیریا میں بشار الاسد کی حکومت بنی رہنی چاہیے، اس کے لیے یہ کمٹمنٹ ہے ان کا. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ان کا حزب اللہ ہو یا شیعہ ملیشیا عراق کی ہوں یا حوثی ریبلز ہوں یا سیرین بیس بہت سے ریبل گروپس ہیں، ان کو سپورٹ دیتے رہنا، مورل آئی تھنک میٹیریل بھی ان کو سپورٹ دیتے رہنا، یہ ان کا کام ہے. پھر تیسرا کام یہ ہے کہ جو ان کی پالیسی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ امریکن ٹروپس جو ہیں اس چھیتر میں، ان کا کوئی رول یہاں نہیں، ان کو جانا چاہیے پرشین گلف سے. اور یہ بات وہ سعودی عربیہ اور دوسرے لوگ دیش کے جو لیڈرز ہیں ان سے بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی سیکیورٹی جو ہے اس ریجن کی وہ ذمہ داری بنتی ہے ان جو کنٹریز ہیں وہاں پہ ان کی، یعنی عراق، کویت، سعودی عربیہ، بحرین، قطر، ایران، یہ سب مل کے سیکیورٹی کو پردان کریں پرشین گلف میں یا کھاڑی کے اندر دیشوں میں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں ان دیش کے لیڈروں سے کہ آپ لوگ اپنی سیکیورٹی سبلٹ مت کریے بڑی پاورز کو کہ سوئم. جی لیکن یہ سب باتیں بہت بڑی ہیں، بہت اچھی ہیں. سعودی عربیہ، یو اے ای، یہ ساری کنٹری اتنی زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ سے ملٹری کے علاوہ بھی. ملٹری تو ہے ہی یہ لوگ، اور یہاں پہ بڑا ڈپلائمنٹ بھی ہے امریکہ کا پچھلے کچھ دن. اور پریزیڈنٹ رئیسی کے پیریڈ میں ریلیشنز بھی بن گئے کسی صورت سے. سر کراؤن جی جی اگر ہم بات کریں اس پورے حادثے کی، تو جو اسرائیل اور یہ غزہ یا فلسطین کی بات کریں، کانفلکٹ چل رہا ہے، اس پہ کیا اثر دیکھتے ہیں؟ کیا کچھ ہم اس معاملے کو شانت ہوتا ہوا دیکھیں گے، یا پھر اسی طرح سے یہ ایران اس پہ قائم رہے گا؟ دیکھیے، یہ ایران کے تو اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا، اور نتنیاہو کی بھی پالیسی میں کوئی چینج نہیں آئے گا، اور نہ ہی یہ جتنے ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کی بھی پالیسی میں. جب تک حماس چل رہا ہے یہ بھی اس کی سالیڈیرٹی میں ٹائم ٹو ٹائم اٹیک کرتے رہیں گے. ان کو کوئی روکنا آسان کام نہیں ہوتا. ریگولر آرمی کو تو امریکن ڈیفیٹ دے سکتا ہے بہت آسانی سے، لیکن ہم نے دیکھا طالبان کو 20 سال سے بھی زیادہ ہی یہ لڑتے رہے، اور بعد میں انہی کو ستا سونپ کے واپس آنا پڑا. تو ان دونوں کی پالیسی میں، لیکن یہ ہے کہ امریکہ اس وقت چاہتا ہے کہ ایران اسرائیل کی چاہتا ہے کہ اسرائیل میں رجیم چینج ہونی چاہیے. یہ ہی شوڈ کو نتنیاہو شوڈ کو جانا چاہیے. اسسمنٹ یہ ہے بہت بڑے سیکشن کا یورپ اور امریکہ میں کہ اسرائیل یہ جنگ نہیں جیت سکتا. جتنی زیادہ دن چلے گی اتنے زیادہ سویلین مریں گے، اور پھر اس کے علاوہ اتنی گلوبل میں بدنامی ہوگی. اور امریکن کو بھی بڑی پرابلم آ رہی ہے، الیکشن ایئر ہے، اور جو وہاں پہ ڈیمانسٹریشنز ہو رہے ہیں بڑے بڑے، یہ جی وہ لوگ ڈیمانسٹریشن کر رہے ہیں جو بائیڈن کے ووٹر ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم بائیڈن کو ووٹ نہیں دیں گے اور جی ٹرمپ کو بھی نہیں دیں گے. تو لاس تو پریزیڈنٹ بائیڈن کا ہوتا ہے. تو اس سے پہلے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ رجیم وہاں پہ اسرائیل کے اندر ایک دوسرا الیکشن ہو یا دوسرا گٹھ بندھن بن کے آئے. اور جی لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے حماس کا کوئی رول نہیں ہوگا، اس پہ امریکہ، یورپ، اسرائیل یہ لوگ، اور وہ بلکہ چاہتے یہ ہیں کہ اب اس کی جگہ پہ امریکن اور یورپین یونین اور جو سعودی عربیہ خاص طور سے اس کھاڑی کے دیش ہیں وہاں پہ سیکیورٹی کو پردان کریں غزہ پٹی کے اندر. وہ سعودی عربیہ کو ایک نیا رول دے رہے ہیں، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ سعودی عربیہ کا جو رجحان ایران کی طرف یا برکس کی طرف ہو رہا تھا اس کو روکنے کا یہ ایک اچھا طریقہ ہے. اور اس کے بدلے میں وہ ڈیولپمنٹ سعودی عربیہ بات کر رہا ہے، تو سعودی عربیہ کو وہ انہی نے کہا ہے
کہ وہ وہاں پہ سلیکان ویلی بنا دیں گے اس ایریے کو. کیسے جی بنے گی سمجھ تو آتا نہیں. جی سر، ایک سوال میرا آپ کے لیے ہے، وہ یہ کہ ایران میں ہم نے دیکھا کہ راشٹرپتی ابراہیم رئیسی کی موت کے بعد جو ہیلی کاپٹر کریش میں ان کی جان گئی ہے، اس کے بعد ایک ملی جلی پرتکریا ہم کو دیکھنے کے لیے مل رہی ہے. ایک طرف لوگ غم منا رہے ہیں، غم میں ڈوبے ہیں، تو دوسری طرف جشن منانے والے بھی لوگ ہیں. کون لوگ ہیں وہ میں آپ سے سمجھنا چاہوں گی. کسی بھی ملک میں اپوزیشن تو ہوتا ہی ہے، کچھ نہ کچھ لوگ خلاف ہوتے ہیں. ایران میں بھی ہیں اور ان کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے. بہت سے گروپ ہیں وہاں کے اوپر جو اس قسم کے ہیں، جو رجیم ہے مولویوں کی یا کلیریکل رجیم جسے ویسٹرن پیپر کہتے ہیں، اس کے خلاف ہیں. اور وہ کھل کے ان کے اس میں کچھ ملیٹنٹ گروپ بھی ہیں جن کو ٹریننگ بھی دی گئی ہے، جو آئے دن بام بلاسٹ بھی وہاں پہ ہوتا رہتا ہے. تو بہت مطلب بالکل وہ ٹالریٹ کرنے پہ اس رجیم کو. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ یہ رجیم کافی اسٹرانگ ہے. اس کو گرانا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آسان کام ہوگا، جیسے کہ ان کو گاؤں دیہات ان سب جگہوں پہ بہت سپورٹ ہے. اور پھر اس کے بعد ملک کے اندر جو لوور مڈل کلاس ہے اس کی پوری سپورٹ ہے، بازار کی سپورٹ ہے جو بہت پرومیننٹ ہے وہاں پہ، امپورٹنٹ ہے. جی تو آسان کام نہیں ہوگا. حالانکہ بہت سے لوگ ویسٹرن میڈیا یہی لکھتا ہے کہ رجیم کے لیے مشکل ہو جائے گی، رجیم گر جائے گی. یہ باتیں ہم پچھلے 10 سال سے سن رہے ہیں، لیکن یہ کہ فی الحال ایران میں کنزرویٹزم ہے، ریلیجن کافی ڈیپ روٹیڈ ہے. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بہت لبرل لوگ بھی ہیں، ویسٹرن ایجوکیٹڈ بھی ہیں، جو چاہتے ہیں کہ پوری طرح چینج ہو، ویسٹرن سیٹ اپ آئے. وہ مشکل ہے. سر، ایک سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ہم اسلامک ریپبلک آف ایران کے 45 ورشوں کے اتہاس کی بات کریں تو موجودہ جو سپریم لیڈر ہیں علی خامنئی، ان کو چھوڑ کر جتنے بھی راشٹردھیکش رہے ہوں ان کو کسی نہ کسی ہم نے حادثے میں یا کسی نہ کسی مصیبت میں پڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ یا تو سत्ता سے باہر ہوئے یا پھر مارے گئے ہیں، اور یا کسی نہ کسی طرح سے راجنیتک روپ سے ان کو نشانہ بنایا ہے. یا ہم کہیں تو کہ راشٹرپتی بننے کے بعد وہ دوبارہ چناؤ لڑنے سے بھی بے دخل ہو گئے. تو کئی سارے اس طرح کی چیزیں ہوئے. اس پوری ساری چیزوں کو، اس طرح کے اتہاس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے، ایران کا سسٹم ہی الگ ہے. آپ سسٹم کو چیلنج کر سکتے ہیں. جی وہ 2 ٹرم الیکشن لڑنے کی اجازت دیتی ہے. پھر اس کے بعد ان کا یہ ہے کہ آپ ایک ٹرم گھر پہ بیٹھیے، اس کے بعد دوبارہ آپ کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو دوبارہ جب کنٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں ابھی تک تو کوئی ری ایمرج نہیں ہو پایا 3rd ٹرم کے لیے. اور مشکل بھی ہے. ان کے یہاں جو ویٹنگ سسٹم ہے جس کو گارڈین کاؤنسل ویٹ کرتی ہے، دیکھتی ہے، تو وہ وہیں پہ کٹ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی یوٹیلیٹی ختم ہو چکی ہوتی ہے. نئے لوگوں کو لانے کا ان کا حساب رہتا ہے ایران کے اندر. اور یہی پروسیس ہے جو کافی سمے سے چل رہا ہے. ایران میں ڈیموکریسی ضرور ہے لیکن ویسٹرن اسٹائل ڈیموکریسی نہیں. انہیں ڈیموکریسی تو رکھی ہے لیکن ایک تو پیرلل سسٹم ہے، 2 سسٹم ہے. ایک طرف الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، دوسری طرف نان الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. اور نان الیکٹڈ گورنمنٹ کافی پاورفل ہوتی ہے وہاں پہ، جس کو کہ آیت اللہ علی خامنئی چلاتے ہیں. اور الیکٹڈ گورنمنٹ میں پیپل کیپ چینجنگ. اسٹریٹجک ڈیسیجنز جو ہیں وہ ڈیفنس کاؤنسل ایک ہے ان کی، بلکہ آپ سمجھ لیجئے کہ سپریم لیڈر لیتا ہے. اور سپریم لیڈر ایک کمیٹی آف ایکسپرٹس ہے، کمیٹی ایک ہے، اس کے اندر بہت سے لوگ ہوتے ہیں جس میں کہ یہ لوگ بھی ہیں، سب ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں سبجیکٹ کے. اور پھر اس کے علاوہ وہاں پہ جتنے فیکشنز ہیں اس کے ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں، وہ طے کرتے ہیں، ایک پالیسی جو پلاننگ ہوتی ہے بناتے ہیں. تو ایک آدمی کا رول نہیں ہوتا. پریزیڈنٹ جو آتا ہے اس کا کام امپلیمنٹ کرنا ہے اس کو. جی جیسے یہاں پہ مینیفیسٹو ہوتا ہے، وہ مینیفیسٹو کو امپلیمنٹ کرتا ہے پرائم منسٹر. ان کے سرٹن آبجیکٹیو ہیں، ان کو پورا کرنا اور ڈیولپمنٹ ساتھ میں چلنا. یہ ان کی مین فیچر ہے. اوکے.
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और ईरान से जुड़ा ये गंभीर और जो दर्दनाक हादसा अभी वहां पर हुआ और प्रेसिडेंट रईसी की मौत हुई दर्दनाक हादसे में, उसके बाद ईरान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक शोक की लहर है और जो भी उनके मानने वाले हैं वो उनके गम में डूबे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से सर इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।